عباد الله الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کی امتی میں ہمیں پیدا فرمایا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات اور آپ کے فرمان کے مطابق ہم سبوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمایا. اور سچی بات بھی یہی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ اور آپ کے زندگی کا ہر عمل ہم سبوں کے لیے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے یقیناً ضروری ہے، اور ہم سبوں کو اس کے مطابق چلنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. میں نے کلام اللہ کی آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا. کس کو نہیں بھیجا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر رحمت للعالمین بنا کر. دنیا کے لیے بھی آپ رحمت تھے اور آخرت کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اور اس روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے بھی آپ رحمت تھے، اور اس دنیا میں بسنے والوں کی آخرت کی کامیابی کے لیے آپ رحمت ہیں. اور اسی کے مطابق اگر انسان اپنی زندگی سنوار لے، گزار لے، تو ہر جگہ اسے رحمت ہی رحمت نصیب ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں خاص طور پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت کو اچھالا جا رہا ہے. طرح طرح سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کہلوایا جا رہا ہے، سازشیں کی جا رہی ہے. جبکہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے، سیرت کی تاریخوں کا کو کھنگالیں گے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان ہی نے صرف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں مانا اور اس کے مطابق چلنے کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ غیر قوموں نے بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے اسوے کو لوہا مانا، اور غیر قوم نے بھی آپ کی سیرت کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ زبان سے اعتراف کیا کہ یقیناً اس روئے زمین پر اگر کوئی شخصیت ہے اور دنیا اور آخرت کے لیے رحمت کی ضمانت اگر ہے تو وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کے طریقہ کار ہے. بے شمار غیر قوموں کی طرف سے یہ تاثر ملا، اور بہت سارے غیر مسلموں نے اسلام کو اس لیے کیا کہ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی ایسی گزری ہے. آپ کی زندگی بیواؤں کی خدمت میں، آپ کی زندگی بے سہاراؤں کی خدمت میں، آپ کی زندگی ہمدردی کرتے ہوئے، آپ کی زندگی بہی خائی کرتے ہوئے، آپ کی زندگی بے قصوں کی مدد کرتے ہوئے، آپ کی زندگی بے سہاراؤں کو سارا کرتے ہوئے گزری ہے. غیر قوموں نے بھی اعتراف کیا اور اسلام قبول کیا، اور یہ کافر اسلام قبول کیا کہ یقیناً حضور کی زندگی، حضور کی تعلیمات، حضور کا فرمان زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق
نہیں کیا تو اس لیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہدایت پر آ نہیں سکتا، کوئی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن زبان سے اعتراف کرنے کے بے حد مثالیں ملتی ہے، اور بے حد غیر قوموں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی ہے۔ لیکن آج بھی پڑھے لکھے غیر قوم، پڑھے لکھے یہود و نصارہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر وہ دنیا کو بنا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہوں تو حضور کی سیرت کے بغیر میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر، آپ کی ایک ایک تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا کو وہ سنوار رہا ہے، اور اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس کر رہا ہے۔ لیکن آج کل کے وہ لڑکا جسے کوئی بھی پتا نہیں ہے، یا ہم مان لیتے ہیں کہ پڑھا لکھا بھی ہے تو وہ پیسے کی لالچ میں، حکومت کی نگرانی میں ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں، کسی لالچ میں وہ بیانات دیتے ہیں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ حضور یہ تو بلاتکاری تھے، حضور تو کئی کئی بیویوں سے، اور حضور نے تو حضرت عائشہ جو کم عمر کی لڑکی ہے اتنے سے شادی کر لی۔ یہ تو خواہشات پر چلتے تھے، لیکن اسے یہ پتا نہیں، اسے یہ معلوم نہیں کہ حضور کی پہلی شادی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر سیرت کی کتابوں میں 45 سال بتلائی جا رہی ہے، اور حضور کی عمر 20 سے لے کر 25 سال تک بتلائی جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ بیوہ اور حضور کی پہلی شادی ہو رہی ہے۔ کیا اس روئے زمین پر کوئی ایسی مثال قائم کر کے بتلا سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک نبی جس کی پہلی شادی اور عمر 20 سال کی ہو، اور ایک بیوہ جو اس سے پہلے کئی شادیاں ہو چکی ہو اور اس کی عمر 45 سال کے قریب ہو گئی ہو، پھر وہ نکاح کرنے کو تیار ہو؟ آج کوئی یہ بتلا دے، آج کوئی کر کے دکھا دے، لیکن نبی نے کر کے دکھایا، اس امت کے لیے نمونہ بتلا کر گئے کہ اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اگر عمر کم ہے تو بھی تم شادی کر کے رکھ سکتے ہو، اور تم میری سنت پر عمل کر کے اس دنیا کو دکھا سکتے ہو۔ یہ حضور کی سیرت، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن آج غیر قوموں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس روئے زمین پر حضور جیسی کوئی شخصیت نہ آئی ہے، نہ قیامت کی صورت تک کبھی آئے گی، نہ اس حضور جیسی تعلیمات اور اس حضور جیسی زندگی اور سیرت والی کوئی شخص نہ اس سے پہلے آیا ہے، اور نہ قیامت کی صورت تک کوئی آئے گا، اور اسے اچھی طرح بات معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ کو مشتعل کرنے کے لیے، ہم اور آپ کو روڈوں پہ لانے کے لیے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ حضور کی سیرت پر مسلمان کون زیادہ چلنے والے نہیں ہیں، اس کو آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے، آسانی سے روڈوں پر لایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین نے مسلسل اس سلسلے میں پورے ہندوستان میں آقائے دو جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر کے، پروگرام کر کے اس امت کو معتدل میں رکھا، اور اسے تاکید کی کہ غیر قوموں کی طرف سے جتنے حملے ہو، جتنی سازشیں ہو، تمہیں واویلا نہیں مچانا ہے، بلکہ حضور کی سیرت پر تجھے غور کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اپنے معاشرے میں اتارنا ہے، اور دنیا والے کو یہ سبق دینا ہے کہ حضور ہمارے ایسے نبی تھے کہ ہم دنیا میں بھی اسے کامیابی جانتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ہم اسی نبی کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا
ضرورت نہیں ہے. یہ گاندھی جی کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. گاندھی جی کو, یہ گاندھی جی حضرت مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ جو ابھی موجودہ امیر شریعت ہے اس کے پردادا ہیں. مولانا محمد علی منگیری جو دارالندرالعلوم کے بانیوں میں سے ہیں. گاندھی جی حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور یہ کہنے لگے کہ حضور کی سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا, حضور کی تاریخ کا ہم نے مطالعہ کیا اور ہمیں بہت بڑا اثر ہوا ہے, ہماری زندگی کو بہت متاثر کیا ہے. پھر آگے کہنے لگا کہ میں نے کلام اللہ کا بھی مطالعہ کیا اور یقیناً حضور ایک بڑی شخصیت تھی اور یہ کتاب کلام اللہ سب سے بڑی کتاب ہے جس پر چلنے کی ضرورت ہے, جس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کس نے کہا؟ گاندھی جی نے کہا. کس سے کہا؟ مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ سے کہا, محمد علی منگیری سے. حضرت مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ نے گاندھی جی سے سوال کیا کہ ہمیں بتائیے کہ حضور کی سیرت, حضور کی زندگی, حضور کے فرمان میں کون ایسی کمی ہے اور کون ایسا کمزور گوشہ ہے جو آپ ہمیں بتائیں. یا کلام اللہ کی آیات میں, کلام پورے 30 پارے میں کون سی آیت آپ کے مخالف ہے یا کون سی آیت اور اس کا حکم کمزور ہے, آپ ہمیں ذرا بتلائیں. گاندھی جی جواب دینے کو تیار نہیں تھے لیکن مجبوراً اسے جواب دینا پڑا. مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ نے پھر سوال کیا کہ آپ اس کا جواب دیجیے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کلام اللہ کی کون ایسی آیت ہے جس پر عمل کی ضرورت نہیں ہے, جو کمزور ہے دنیا اور آخرت کے لیے. حضور کی زندگی اور آپ کی تعلیمات میں کون ایسا کمزور پہلو ہے جس پر جو عمل کرنے کے لائق نہیں ہے, آپ ہمیں بتائیں. گاندھی جی سوچتے رہ گئے لیکن بغیر جواب دیے کوئی چارہ بھی نہیں تھا. چنانچہ مجبوراً اس نے جواب دیا کہ حضور کی سیرت اور حضور کی تعلیمات میں کوئی ایسا کمزور پہلو ہمیں نہیں ملا جو قابل عمل نہ ہو. کلام اللہ کی کوئی آیت جو میرے سمجھ میں ہے کہ اس ناقابل عمل نہیں ہے, ہماری سمجھ میں. تو مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ نے پھر ان سے پوچھا کہ جب آپ کی نگاہ میں حضور کی سیرت مکمل ہے, دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے, کلام اللہ کی کوئی آیت کمزور نہیں ہے جو قابل عمل نہ ہو, تو پھر آپ نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ آپ اسلام پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ خاموشی طاری ہو گئی, کوئی جواب نہیں ملا. تو پھر مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی شکاری شکار کرنے جاتا ہے تو شکاری کی آواز نکالتا ہے تاکہ شکاری پھنس جائے, تاکہ اس کے دھانسے میں آ جائے. اسی جیسی آواز بولتا ہے, اسی جیسی بات کرتا ہے, اسی جیسی نقل و حرکت کرتا ہے. آپ تو ہمیں پھنسانے آئے. جہاں پر آپ ساری چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں, حضور کی سیرت کا مکمل اعتراف, کلام اللہ کی ہر آیت کا اعتراف, پھر ایمان قبول نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں پھنسانے آئے ہیں, ہماری جیسی آواز لے کر ہمارے دل کی بات آپ لینا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ سیرت, یہ ہے وہ غیر قوموں کا اعتراف. لیکن آج ان کے باوجود حضور کی سیرت کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, طرح طرح کی آوازیں نکالی جا رہی ہے. آپ سمجھ جائیے کہ ہمیں متنبع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں موقع دیا جا رہا ہے. آج ہم سیرت کا مطالعہ چھوڑ دیا, سیرت پر چلنا چھوڑ دیا, غیروں کی روش کو اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہم نے ذریعہ بنا لیا, غیروں کے رسم و رواج
کر دیا. آج ہمیں تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ اس نبی کی تعلیمات پر چلو. دنیا بھی تمہاری کامیاب ہوگی, آخرت بھی تمہاری بنے گی, یہاں بھی تمہیں رحمت ملے گی, آخرت میں بھی تمہیں رحمت ملے گی. آج سوچنے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, مستعد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل ہمارے نوجوان کہیں بھی حضور کی سیرت کے خلاف میں کوئی بھی تصویر دیکھا, کوئی آئیڈیو دیکھا, ویڈیو دیکھا, فوراً بھیجنا شروع کر دیا. ہمیں بھیجنے شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں بھی حضور کے خلاف میں کوئی آئیڈیو ملے, کوئی ویڈیو ملے, کوئی بات ملے, اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کیچڑ پر پتھر ماریں گے تو کیچڑ آپ کی طرف آئے گا. اس لیے اسے کیچڑ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ غیر قوموں نے مطالعہ کیا, غیر قوموں نے اسلام قبول کیا, لیکن ہم اس کی امتی میں ہو کر ہمیں ذرہ برابر اس کی فکر نہیں, اپنی زندگی کی فکر نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت, ایک سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.